والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال يا محمد أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى العراة الحفاة والشاه يتطاولون في البنيان متفق علیہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث جبریل کی تشریح و توضیح آپ حضرات کے سامنے کی جا رہی ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کن چیزوں سے گھٹتا ہے، کن چیزوں سے بڑھتا ہے، اور قیامت کا جو دن ہے وہ کس لیے حق ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے، یہ ساری باتیں آپ حضرات کو تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی تھی۔ اور اسی حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور ایک سوال یہ بھی کیا کہ یا محمد اخبرنی عن الاحسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ احسان کے معنی ہیں عربی میں اپنے ساتھ بھی بھلائی کرنا اور دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، اسے کہتے ہیں احسان۔ اور اردو میں احسان کا مطلب یہی ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کی جائے، لیکن عربی میں احسان کا جو معنی ہے وہ کئی معنوں کے لیے آتا ہے، اور اس حدیث میں جو معنی پر جس معنی کے تعلق سے آیا ہوا ہے وہ یہ ہے اخلاص، یعنی کسی کام کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا، اور یہ وہ مقام ہے جو کہ اسلام سے اور ایمان سے زیادہ افضل ہے۔ پہلا اسٹیج ایک مسلمان کا اسلام ہوتا ہے، اور دوسرا اسٹیج وہ ایمان کا ہوتا ہے۔ تیسرا اسٹیج یہ ہے کہ آدمی اسلام پر اور ایمان پر عمل کرتا ہوا جب وہ اس کا ایمان اور آگے بڑھتا ہے تو اس کے بعد اس کا ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا مافیہا، دوست احباب دنیا والے کیا کہتے ہیں وہ اس کی اسے کوئی فکر نہیں، اور یہی وہ مقام ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقد استکمل للہ۔ جو شخص اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، دیتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے، نہیں دیتا تو اللہ کے لیے نہیں دیتا، فقد استکمل الایمان، اس شخص کا ایمان مکمل ہے۔ یعنی دنیا اور دنیا والوں سے کوئی اس کی کوئی غرض ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا بولنا اور بچھونا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جن باتوں پر بیعت لیا انصار سے، بیعت عقبہ ثانیہ میں، اس میں سے یہ تھا کہ ان تقوموا للہ ولا تخافوا فی اللہ لومۃ لائم، کہ تم اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے بارے میں کون کیا کہتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ یہ ایمان کی سب سے اونچی شاخ ہے جسے کہ اس حدیث میں احسان کہا گیا ہے۔
اور ایسے لوگوں کا مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، 3 شخص ایسے ہیں کہ اگر 3 باتیں جس شخص کے اندر پائی جائے تو اسے ایمان کی مٹھاس اور اس کی لذت ملتی، اور ان میں سے ایک بات یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سوا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے بیوی بچے ساری کائنات کو انسان قربان کرنے کے لیے تیار. اور دوسرا یہ ہے کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ فَلَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت، صرف اللہ کے لیے. آج چراغ لے کر تلاش کریں ایسے لوگوں کو جو کہ صرف اللہ کے لیے محبت کرتے، ورنہ تو یہاں پر سلام بھی وہ اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتا ہے، اور کسی کو کوئی کام نہیں رہتا تو سلام بھی نہیں کرتا. اور آج افسوس یہ ہے کہ ہماری عبادتوں میں بھی ریاکاری کا اس قدر عمل دخل آ گیا ہے کہ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری، بلکہ سلطانی تو کم عیاری ہے، درویشی اور بڑی مکاری ہے. میرے محترم دوست، اور جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے شخص جن کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ عنایت فرمائے گا جس دن کے کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے. اس میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، 2 آدمی جو کہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور بچھڑتے ہیں تو اللہ کے لیے بچھڑتے ہیں. میرے محترم تو حضرت جبریل نے پوچھا کہ احسان کیا ہے بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. یہ ایمان کی یہ وہ دلیل ہے اور یہ وہ قسم ہے جو کہ ہر انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اگر اس کے اندر احسان پایا. کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ اپنے یہ غلام کی بیوی کے اوپر فرشتہ ہو، بیوی بڑی اللہ والی نیک متقی پرہیزگار تھی، اس نے اسے حکم دیا کہ ساری کھڑکیاں بند کر دو، دروازے بند کر دو، برائی کے لیے بلایا، کہا ساری کھڑکیاں بند کر دی، کہا بند کر دی، کہا حضور جہاں پنا یہ کھڑکی ایسی ہے جو کہ باوجود بڑی کوشش کے بند نہیں ہو رہی. کہا وہ کون سی کھڑکی ہے مجھے بتاؤ میں بند کر دیتا. کہا وہ اللہ میاں کی کھڑکی. اللہ میاں بندہ اپنی زندگی کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو مد نظر رہے، اور جب یہ احساس اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں اخلاص آ جائے گا. کوئی کام اور ریاکاری کے لیے نہیں کرے گا، نمود کے لیے نہیں کرے گا، دکھاوے کے لیے نہیں کرے گا. اس کی زندگی کوئی اداکاری کی زندگی نہیں ہوگی، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اس کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہو جائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میری زندگی، میری موت اور میری نماز اور میری ساری کی ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین. میرے محترم دوست، یہ وہ مقام ہے جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زمرے صدیقین میں بنا دیتے اور وہ صدیقین میں شامل ہو جاتا. صدیقین اور انبیاء میں فرق صرف اتنا ہے کہ صدیقین کو نبوت نہیں ملی، انبیاء کو نبوت ملی. اگر نبوت نہ ہوتی تو یہ بھی نبی بن جاتے. میرے محترم دوست، یہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ اس شخص کو فائز فرماتے ہیں جس کے اندر احسان آ جائے، اخلاص آ جائے، جس کی ساری زندگی اور زندگی کا ایک ایک عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہ ایمان کی انتہا.
اللہ رب العالمین مجھ میں اور آپ میں اور سارے مسلمانوں میں اللہ رب العالمین احسان کو داخل فرمائے اور اخلاص ہماری نیتوں میں، ہمارے ارادوں میں، ہمارے عملوں میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے نیکیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میرے محترم دوست، پھر انہوں نے کہا آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر کہا اخبرنی عن الساعہ، ذرا بتائیں کہ قیامت کب آنے والی۔ میرا محترم دوستو، قیامت کا علم ان علموں میں سے ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے مخصوص کر رکھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب و شہادہ ہیں، حاضر اور غیب کو جاننے والے، سارے کے سارے آپ علم غیب کے مالک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو ساتھ فرما دیتے کہ فلاں تاریخ کو فلاں سن میں یہ قیامت آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو اس بارے میں جتنا معلوم ہے، تو اس کو بھی جو پوچھ رہا ہے جتنا اس کو پتا ہے تو اتنا ہی اس کو پتا ہے جس سے یہ پوچھا جا رہا ہے۔ یعنی آپ کو جتنا معلوم ہے اس بارے میں مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے۔ جس طرح آپ بے خبر ہیں اس کے تعلق سے، میں بھی اس کے تعلق سے بے خبر۔ ہاں، قیامت جمعہ کے دن آئے گی، یہ بات احادیث سے ثابت ہے، لیکن یہ کون سے سال آئے گی، کون سی تاریخ کو آئے گی، کون سے مہینے میں آئے گی، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن صبح ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کائنات کی ہر چیز تھراتی رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہی قیامت نہ آ جائے۔ تو پھر حضرت جبریل نے کہا کہ اخبرنی عن اماراتی، قیامت کے تعلق سے آپ کو خبر نہیں ہے تو یہ بتائیں کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ کہا قال ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی۔ قیامت کی کچھ دور کی علامتیں ہیں، کچھ نزدیک کی علامتیں ہیں۔ دور کی علامتیں یہ ہے بے حیائی کا عام ہو جانا، فسق و فجور کا عام ہو جانا، عورتوں کا آزاد ہو جانا، لڑکیوں کا بے پردہ ہو جانا، اور اولاد کا نافرمان بن جانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گی جیسا کہ کوئی آقا اپنے غلاموں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج مسلم معاشرے کے اندر یہ چیز عام طور پر پائی جاتی ہے۔ باپ اگر کہے ڈرتے ڈرتے کیا بکتے ہیں آپ، کیا کہتے ہیں، بلکہ کتنے ایسے ظالم ہیں جو کہ اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی نہیں چوکتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرے گا تو اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک بیچارہ بوڑھا کھانس رہا تھا، اس کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ ساری رات کھانس کھانس کر ہماری نیند برباد کر دیتے، اگر اس رات میں کھانسا تو اٹھا کر لے جا کر کنویں میں ڈالو۔ اب بیچارہ بوڑھا آدمی تو کھانسنے لگا، تو اس نے اس بوڑھے کو اٹھا کر لے کر گیا کنویں میں ڈالنے۔ اس وقت تو کنویں میں ڈالنے لگا، اس نے کہا بیٹے اس کنویں میں مت ڈال، دوسرے کنویں میں ڈال۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے باپ کے اس کنویں میں ڈالا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالسلام صاحب مدنی حفظہ اللہ تعالی، کیونکہ جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث ہیں، تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کے گاؤں کے قریب ایک گاؤں میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے باپ کے گلے میں ڈھول ڈال کر یہ ضرب اس ڈھول پر لگاتا تھا اور یہ ضرب اس کی پیٹھ پر لگاتا تھا، اس طرح مارتے ہوئے گلے میں رسی ڈال کر اپنے باپ کو کھینچ کر وہ لے کر جا رہا۔ لوگوں نے اس کے بیٹے کو گالیاں دی اور برا بھلا کہا کہ تو اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ باپ نے کہا اسے چھوڑ دو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دو، کیونکہ میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ یہی سلوک کیا۔
میرے محترم دوستو، کہتے ہیں کہ زیر گنبد بد نہ بولے گر کوئی میری سنے، یہ ہے گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنے. جو آدمی جیسا کرے گا ویسا ہی وہ بھگتے گا. تو آج یہ بہت بڑا مسئلہ اولاد کی نافرمانی ماں باپ کے لیے بن چکا ہے. اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہر گھر میں الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کسی گھر کو اگر محفوظ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گھروں کے محفوظ رکھے. میرے محترم دوستو، یہ عموماً اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو دو پیروں کا ایک جانور سمجھتی ہے، اور وہ یہ بھول جاتی ہے کہ ان کے کروڑوں قربانیوں کی وجہ سے آج یہ جوان ہوئی. ماؤں نے جن کو خون پلا کر جمع کیا، بچپن کے لوٹتے ہی وہ بچے بدل گئے. میرے محترم دوستو، اور یہ بہت بڑی آفت ہے. اللہ رب العالمین جو نوجوان بچے ہیں ان کو اپنے والدین کی قدر پہچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، تیرے ماں باپ تمہاری جنت اور دوزخ دونوں ہیں. اگر تم نے خدمت کیا تو جنت، اگر نہیں ان کی بے حرمتی کی اور ان کو ستایا، ان کو رلایا اور ان کی بددعائیں لی تو تمہارے لیے دوزخ. تو قیامت کی جو دور کی علامتیں ہیں وہ یہ ساری کی ساری. جو قریب کی علامتیں ہیں کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو پھر کسی بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی، توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور دابت الارض کا نکلنا، زمین سے ایک چوپایا نکلے گا، ہر انسان سے اس کی زبان میں بات کرے گا. کوئی انگریزی بولتا ہے تو اس سے انگریزی میں، عربی بولتا ہے تو عربی میں، انگلش بولتا ہے تو مراٹھی بولتا ہے تو مراٹھی میں، تیلگو بولتا ہے تو تیلگو میں، ہر زبان میں، پنجابی بولتا ہے تو پنجابی میں. غرض کے ہر شخص سے اس کی زبان میں وہ گفتگو کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، دجال کا آنا، اور یہ ساری کی ساری جو علامتیں ہیں یہ قیامت کے قریب کی علامتیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی موجود ہو تب تک قیامت نہیں آتی. اور قیامت سب سے زیادہ جو برے لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، انہی کے اوپر قائم کی جائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تو وہ شخص اٹھا اور غائب ہو گیا. لوگ اس کے پیچھے دوڑے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ردو الیہ، اسے لے کر آؤ. پیچھے دوڑے تو وہ آدمی ہوا ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلبثت ملیا، میں پریشان رہا، بلکہ 3 رات تک دن رات یہی پریشانی رہی کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا، کہاں چلا گیا، کچھ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدری من ذالک الرجل یا عمر، عمر آپ کو پتا ہے کہ وہ آدمی جو آیا تھا وہ کون تھا؟ کہا ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، کیونکہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارے دین کی تعلیم. تو میرے محترم دوستو، دین کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے. اس ہچکچاہٹ کو دور کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں روانہ فرماتا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے. اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی حوصلہ ہونے لگا اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں پوچھتے. آج لوگ دنیا کے تعلق سے تو لاکھوں سوالات کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر ہمیشہ دینداری سوار رہتی ہے اور وہ دینی مسائل علماء کرام سے اور جو بھی مفتیان ہیں ان سے پوچھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے نیک بنائے، دین کا خادم بنائے، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنائے. اور اللہ رب العالمین جتنے بھی فتنے اور شرور ہیں اللہ رب العالمین اس سے مجھ کو اور آپ کو اور ہماری اولاد کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین. باقی دعوانا وہ کیسا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. 4 پیر اس کے ہوں گے، باقی وہ کیسا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ یہ کہ ہر ایک سے اس کی زبان میں وہ بات کرے گا. جی
بھائی افتخار صاحب نے آپ لوگوں کے لیے ناشتے کا انتظام کیا ہے. بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے دسترخوان سے لطف اندوز ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں بھی اور صحت و عافیت میں برکت عطا فرمائے.